چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد جو سنگڑا، مرکزی صدر آپ کا پاکستان، چیئرمین حقیقہ پنجاب. آج 26 مئی ہے، بروز منگل ہے اور آج حج کا دن ہے، انتہائی اہم اور بابرکت دن ہے. تو میں رات ایک موصوف جو اپنے آپ کو انتہائی ایمانداری اور جو ہے لیبل لگا رہے تھے، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بات کی، لیکن ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات میں کیا وزن ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری طرف موصوف رو بھی رہا ہے کہ مرکز میں لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. وہ جناب موصوف صاحب، صرف آپ ہی نہیں، اسلام آباد کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ بھی احتجاج کر سکتی ہیں، باقی لوگ ان کے ساتھ بھی احتجاج کر سکتے ہیں. ہر بندے کو احتجاج کرنے کا رائٹ ہے. ہم نے پہلے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن آپ نے ہر اتحادی کے ساتھ ایسے ہی کیا. سب سے پہلے آپ کا اتحاد ہم سے ہوا تھا، پھر آپ نے حاجی ارشاد صاحب سے اتحاد کیا تھا. جو اس کے ساتھ آپ نے سلوک کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. پھر غفار علی باچا صاحب نے جو آپ کی سپورٹ کی ہے وہ دنیا جانتی ہے. آج 1.5-2 سال سے غفار علی باچا صاحب آپ سے دور کیوں ہیں؟ پھر آپ کو چیئرمین وزیر زادہ نے بڑا سپورٹ کیا کے پی کے سے، آج وزیر زادہ کیوں آپ سے دور ہے؟ سریر خان، اسلم خان نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ آج آپ سے دور کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ناصر خان ہے، ہمارے وہاں کے منتخب قیادت جو ہے ایسکو کی، اس میں عمران صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ آپ سے دور کیوں ہے؟ پاشا گروپ جو کہ آپ کے دائیں بائیں ہوتا تھا، وہ آج کیوں دور ہے؟ آج چنگیز خان آپ سے کیوں دور ہے؟ آج جو ہے چودھری صدیق جو آپ کا بازو تھا، وہ آج کیوں آپ سے دور ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ سب نے آپ کے طریقہ کار کو، آپ کے کام کو ریجیکٹ کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر ایک ہی شوخی ہے کہ میں ہوں تو ساری تنظیمیں، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ متحد ہو کر یا فیصلہ جو ہے وہ نہیں لیا. ہم لاکھوں روپے لگا کر، میں ملتان سے 3 بسیں لے کر اسلام آباد گیا ہوں. مجھے لوگ کہتے تھے کہ وہاں جانے کا کیا ضرورت ہے اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتحاد قائم کرنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے ہم اسلام آباد میں گئے، لاکھوں روپے لگا کر گئے. اگر آپ کے پلے کچھ تھا تو آپ بھی، ہمیں 25% جب اسلام آباد میں ملا تھا تو آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے جا کے وہاں تحریک کیسے شروع کی تھی. میرے ساتھ چودھری مختار گجر صاحب تھا، لاہور کی ٹیم تھی، میں تھا، اس کے بعد پھر سارا قافلہ بنا اور رات کو مذاکرات میں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے لا کر ہم نے شامل کروایا تھا. اور آپ باتیں کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے 2023 کی بات کی ہے. 2023 میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر آپ جیل میں تھے تو پیچھے تحریک کون چلا رہا تھا؟ روزانہ ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے. پریس کلب کے سامنے ہم نے جلسہ کیا، اگلے دن ہم نے جو ہے سول سیکریٹریٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، اور پولیس کی اتنی بھاری نفری تھی جو ٹاؤن ہال کے گیٹ پر آج آپ کے ساتھ ہے، وہ سواتی صاحب اور میں نے کھڑے ہو کر ٹاؤن ہال کے گیٹ پر پریس کانفرنس کی تھی. اتنا بڑی پولیس تھی، تو کون تھا وہ کر رہا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں چھپ گئے تھے، فون لکا لیا تھا. تو تحریک کس نے جو شروع کی ہوئی تھی؟ روزانہ جو تحریک کو اب کر رہا تھا، میں نے لاہور سے آ کر ملتان میں جامع علوم سے چوک ہمارا تک ریلی کی قیادت کی تھی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ چیئرمین کو بائی پاس کر کے آپ نے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس گئے، وہاں پر آپ نے فون منگوا کے انہیں تصویریں دکھائی کہ میں تو بڑا نون لیگ کا فین ہوں، میں تو جلسے جلوسوں میں نون لیگ کا کام کرتا تھا. تو وہاں پر آپ کیا کمٹمنٹ کر کے آئے تھے؟ کیا آپ نے تحریک ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم جو ہے تحریک مؤخر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور آپ ہمارے بندوں کو رہا کر دیں، لیو انکیشمنٹ؟ تو آپ تو وہاں سے آ کر بتایا تھا کہ ہماری کمٹمنٹ ہو گئی ہے، رہائی بھی ہو جائے گی اور جو ہے وہ تحریک بھی ہمیں مؤخر کرنا پڑے گی. تو میں نے تو بطور چیئرمین، میرے ساتھ ظفر علی خان تھا، اس کا نام تو نہیں لے رہے آپ. کیوں نہیں لے رہے؟ کہ وہ آپ کے دھرنے میں آ گیا تھا.
تو آپ لوگوں کو حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت آپ نے جو غلطی کی تھی وہ آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ اگر اس وقت لیو اینڈ کیشمنٹ بچ جاتی تو آج پینشن گریجویٹی پر کاٹنا لگتی. تو آپ نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی بھیانک تھا. ایجنسیوں کے ساتھ آپ کے رابطے تھے. ہماری تو جمعرات کو ہمارے جو گرنٹر تھے 2023 کے 35% 30% کے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بھلا کیا تھا کہ لے کر دیا تھا. ملک احمد خان سے رات ہم نے ملاقات کی, اس نے وزیر اعلیٰ سے بات بھی کی تھی اور راتوں رات ایجنسیوں نے آپ کو نکالا, آپ کو کھانا کھلایا اور مریم بی بی کے ساتھ بٹھا کر سارا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا اور پھر جو بعد میں کمیٹی بنی اس میں چیئرمین کا نام ہی نہیں شامل تھا. آپ ایسے گول کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے حقائق جو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا قصور تھا پنجاب کا؟ اس کے بعد ہم نے 20 جنوری کو ریلی نکالی, آپ نے فوراً ہمیں جو ہے بلا لیا اسلام آباد. ہم تو دل پر پتھر رکھ کر اسلام آباد گئے تھے. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو کمیٹی 2024 میں بنی تھی, ریٹرن بنی تھی, وہاں پر چیئرمین پنجاب کا اور KPK کا چیئرمین شامل ہی نہیں تھا. آپ تھے, آپ نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ پنجاب کے مسائل کو ہم حل کروائیں گے, رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں حل کروائیں گے. آج تک وہ مسائل جوں کے توں ہیں. پھر ہم نے 10 جون کو پھر آپ کا ساتھ دیا, لاکھوں روپے لگا کر لوگوں کو لے کر گئے وہاں پر. پھر آپ نے اپنا بلا کر منسٹر صاحب کو, تو وہاں پر ہمیں یقین دہانی کرائی. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. ہم نے تو 30% نہیں ملا تھا تو ہم نے گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ محرم آ رہا تھا, تو ہم سب نے مل کر, اس میں آپ کے چہیتے بھی تھے, سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ریلی نکالنی ہے. اور جب ریلی نکالی جاتی ہے تو اس میں مذاکرات ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. اور اس ریلی کی آڑ میں آج بھی حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی کے نوٹیفکیشن میں میرا 1 روپے کا کردار نہیں ہے, نہ میں اس میں شامل ہوں. وہ مجھے پتہ بھی اگلے دن چلا تھا. اور جو ہے وہ اس میں جو آپ نے میرے ساتھ جو کیا, ہم نے تو نہیں کیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کہ آپ نے اتنی بڑی تحریک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے اسلام آباد میں معاہدہ کر کے فروری میں جون تک کوئی ایک مسئلہ بھی حل کروا کے نہیں دیا. ہم نے تو آپ کو غدار نہیں کہا, ہم نے تو صرف آپ کا ہے. صرف اختلاف یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ اسلام آباد ہم بندے لے کر آتے ہیں, آپ بھی پنجاب میں کچھ لوگوں کو لے کر آیا کریں, کوئی 200-300 اگر آپ کی ساکھ وہاں ہے, وہاں پر آپ بھی ہمارا KPK اور پنجاب کے ملازمین آپ کا ساتھ دیتے تھے. اور ہمارے صوبوں میں بھی ہم مار کھاتے ہیں. 25% پہلے ہم لڑائی وفاق میں لڑی, پھر ہم نے صوبوں میں لڑی. آپ نے کیا ساتھ دیا ہمارا؟ ایک بندہ آ گیا, آپ نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. 2 مہینے 3 مہینے سیلاب رہا پنجاب کے اندر, آپ کو پتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سیلاب کے اندر ہم احتجاجی تحریک کو نہیں چلا سکتے تھے. پھر TLP والا وقوع ہو گیا, بہت بڑا وقوع تھا, اس میں بھی پورا لاہور بند تھا, پورا پنجاب بند تھا. تو آپ کے سامنے تھا, ہم نے 4 نومبر کو جو لاہور میں دھرنا دیا, وہاں پر منسٹر نے آ کر کہا کہ جو ہے وہ منسٹر آ کر وہاں پر کہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مجھے پیغام آیا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کہتے تھے کہ جو میں تو ایڈیشنل سیکرٹری کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا, میں DSP کو نہیں مانتا تھا, سارا دھرنا آپ نے صرف پنجاب کی قیادت کے خلاف کیا. اور سارا تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں, جو بیج آپ نے بویا ہے وہ پھر کاٹنا بھی پڑتا ہے. منہ اوپر کر کے تھونکے تو اپنے پر ہی آتا ہے. باجوہ صاحب آپ مجرم ہیں 2023 کی تحریک کے, آپ مجرم ہیں جو فروری میں کمیٹی بنی تھی, کوئی کردار ادا نہیں کیا. ہم تو بول ہی نہیں رہے تھے, ہم تو آپ پر الزام ہی نہیں لگا رہے تھے. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اپنی تحریک چلا رہے ہیں, آپ اپنی چلاتے رہے. میں نے 6 مہینے برداشت کیا ہے. آپ نے جو بکواس مارنی تھی, جو فیک سوشل میڈیا سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا, کر لیا. اب آپ بند کریں اپنی باتوں کو. ہم میدان میں اتریں گے, آپ کو بھی بٹھائیں گے. میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں پر غلطیاں کی ہیں. کل کی پیداوار ہیں. ہم نے 40 سال میں جدوجہد کر کے ملازمین کی جھولی میں جو ڈالا تھا, آپ نے وہ گند کر دیا, آپ نے وہ سارا بیڑا غرق کر دیا صرف ڈسپیٹی کے نام سے. ڈسپیٹی بھی 25%, اس وقت تو آپ تھے ہی نہیں جب ہم مذاکرات کے لیے گئے تھے. 25% مرکز میں بھی ہم نے لیا, پھر لڑائی کر کے صوبے میں بھی ہم نے لیا. آپ نے KPK کا کیا ساتھ دیا, آپ نے پنجاب کا کیا ساتھ دیا ہے؟ ملازمین ہم لے کر لاکھوں روپے لے کر جائیں اور وہاں پر آپ کی باتیں بھی سنیں. اور آپ کو کس نے بنایا؟ آپ کو گیگا کی جو مرکزی باڈی کون ہے بنانے والا؟
चारों सूबों की बॉडी होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब में मैंने बनाया था, ये डिस्पैरिटी का मसला भी हमने उठाया था, और अब भी हम खड़े हैं इंशाल्लाह। सिर्फ आप नहीं है इस्लामाबाद में, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आपके साथ एहतजाज नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की तंजीमें हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, इस्लामाबाद के मुलाजमीन हैं, जिनकी 150 सीट आपने खत्म करवा दी है। अभी तक पूरे सूबों में अपग्रेडेशन हो चुकी है, वफाक में अपग्रेडेशन नहीं हुई, उसका मुजरम कौन है? और जो है 2.25 लाख जो सीटें खत्म हुई हैं, उसका मुजरम कौन है? यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का कातिल कौन है? पीएनडब्ल्यू के मुलाजमीन का कातिल कौन है? और इतने मजदूर रोल के चले गए हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आप बातें करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। 1.5 घंटा आपने बातें की, कोई एक भी मकसद की बात नहीं थी। आपको हमने सिर्फ एक कहा था कि बाजवा साहब अपनी गलती को तस्लीम कर लें, और हम राल बैठकर एहतजाज में आने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं। आप ना गलती को मानते हैं और ना जो है इत्तेहाद को मानते हैं। आप सिर्फ ये इत्तेहाद चाहते हैं कि जो मेरे पीछे वो सारा इत्तेहाद है, जो दूसरों के पीछे वो कुछ नहीं है। आज अगर हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है तो रोना क्यों रो रहे हैं? इतनी बड़ी बातें करने की जरूरत क्या है? आप करें एहतजाज, अल्लाह करे कामयाबी मिले। मैंने तो जब आपने मुझे कमेटी में शामिल नहीं किया था, आपने फोन करके मुझे पूछा कि संगेड़ा साहब वो गलती हो गई या फलां हो गया, तो मैंने कहा था यार हमने तो हासिल करना है, लीव एनकैशमेंट को बचाना है। तो आप चले जाएंगे, कोई कमेटी में चला जाएगा, तो अगर मिल गया तो ठीक है। जो कमेटी के सामने आपने अल्फाज कहते हैं, मेरी आज भी खुदा की कसम है गैरत इजाजत नहीं देती कि हम आपके बच्चे हैं, हमने गलती की है, हमने जो हमें माफी दी जाए। यार ये मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो बुनियाद बराबरी के बुनियाद पर होते हैं। आपने तो बेड़ा करके रख दिया मुज़ाकराती कमेटी के सामने सब मुलाजमीन का। तो मैंने तो कोई चीज ही नहीं कभी बताई, सिर्फ एक चीज के लिए कि अगर आप अपनी गलती मान जाएंगे तो इत्तेहाद हो जाएगा। आपके कुछ लोगों ने इतनी बकवासात की है, अब वो रोजों के अंदर लोगों को आपने उकसाया और फिर 31 का धरना मुलतवी कर दिया कि 10 दिन का टाइम दिया। पहले उसी कमेटी पर आपने खुशियां मनाई, फिर उसी पर कह रहे थे कि वो कमेटी सही नहीं काम कर रही। फिर क्यों नहीं धरना दिया? फिर क्यों भागे हैं? 23 तारीख को क्यों भागे हैं? तो मेरा भाई वहां पर आप जेल चले जाते, मर जाते, वहां पर रहते। जितनी बातें आप करते थे, हमने तो कहा था कि मिनिस्टर ने आके हमें यकीन दहानी कराई है और वो ऊपर बात कर रहा है, वो रास्ता निकाल रहा है। फिर मलिक अहमद खान ने हमसे तमाम हिसाब किताब लगवा के हमारे साथ मीटिंग की। उसने कहा कि खुदारा थोड़ा सा वक्त के लिए आप जलसे जुलूसों को इधर उधर करें, मैं बात करता हूं वजीर आजम से, मैं बात आपकी लड़ाई लड़ता हूं। उसने पहले भी लड़ाई लड़ के दिखाई थी, तो आप नहीं टले। फिर कौन जिम्मेदार है? आप हर मामले में जो है आगे आगे भी होते हैं और फिर जो है वो जो नुकसान है उसके जिम्मेदार भी नहीं होते। तो 2023 से 2024 की कमेटियों के जिम्मेदार आप हैं। आपने मुलाजमीन का बेड़ा गर्क किया, अब बातें करना बंद कर दें, नहीं तो मुलाजमीन, मैं आपको चैलेंज करूंगा कि इंशाल्लाह आए हमारे सामने। हमने 37 साल 38 साल जद्दोजहद की है और मुलाजमीन की झोली में बहुत कुछ लेकर डाला है और अब भी इंशाल्लाह डालेंगे। पंजाब की लड़ाई हम पंजाब में लड़ेंगे, वफाक की लड़ाई वफाक में लड़कर दिखाएंगे। पहले भी लड़कर दिखाई है, अब भी लड़कर दिखाई है। आप तो नौमलूद हैं, आपको तो पता नहीं। पहले एक जलसा मैंने पिंडी में आपको अटेंड करवाया था, जो ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से था। इस्लामुद्दीन से मैंने मुलाकात करवाई थी। मुझे एबटाबाद में सबने कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार साहब, मिलकर चलेंगे तो उसमें बरकत होगी। तो मेहरबानी करें, ऐसी बातों को छोड़ दें, कभी किसी पर इल्जाम, कभी किसी पर इल्जाम। मैडम फैजा राना एहतराम करे, औरत है, उसने पूरे पंजाब से वोट लेकर मुंतखब हुई है। बातें करना बड़ी आसान है। आप एक अशरफी को चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी के लिए हम पर दबाव डालते रहे। वो मुंतखब सदर है, हक उसका है, उसको बनना चाहिए। तो ये जबान बंदी बंद कर दें। मुलाजमीन के लिए अगर बेहतर नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार करें, नहीं तो इंशाल्लाह मुलाजमीन सब कुछ देख रहे हैं। मेरा चैलेंज है आपको कि मेरे सामने बैठे, मशहद में बैठकर कुरान मजीद को सामने रखकर कहेंगे कि अगर मेरे भाई के नोटिफिकेशन में मेरा 1 रुपए का भी जो हाथ है तो मैं मुजरिम हूं। अगर नहीं है तो आपने इतनी बकवास क्यों की? आपने पंजाब के मुलाजमीन के खिलाफ नफरत क्यों पैदा की? आपने पंजाब के मुलाजमीन को क्यों डिवाइड किया? आपने पंजाब का बेड़ा गर्क क्यों किया? उसके जिम्मेदार आप हैं। और अब आप बंद कर दें अपनी बातों को, मुलाजमीन को अपना काम करने दें। इंशाल्लाह पंजाब के मुलाजमीन
बजट से एक दिन पहले असेंबली हॉल के सामने पहुंचेंगे और अपना हक लेंगे। वफाक के मुलाजमिन इंशाल्लाह वफाकी सेक्रेटरी के सामने वो मुजाहरा करेंगे, पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और अपना हक लेंगे। वफाक में भी हम वफाकी मुलाजमिन के साथ हैं, पंजाब में पंजाब मुलाजमिन के साथ हैं। सिर्फ आप नहीं है कि आप साहब के ठेकेदार हैं, आप बातें बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह जो हम पंजाब के मुलाजमिन के साथ ज्यादती है उसके लिए खड़े हो चुके हैं, खड़े हैं, हरदम खड़े हैं और इंशाल्लाह लेकर उनका हक उनकी झोली में डालेंगे। मेरा ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं चैलेंज करता हूं जहां पर भी बैठना है कमेटी बनानी, कमेटी बना लें। आप मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं तो खामोशी के साथ आपको देखता रहा। हमने 2 में 3 महीने सलाब भी थे, 6 महीनों में टीआरपी का वकूआ भी बर्दाश्त किया। आपने तो 8 जनवरी से मई गुजर चुका है, अब तक क्या लेकर दिया? बकवास है, सिर्फ सोशल मीडिया पर जबान दराजी है। तो मेहरबानी करके आप अब रुक जाएं। जो क्यादत पर इल्जामात, ढूंढे इल्जामात न लगाए, ये आप पर आनी है बात। आपने कमेटी बनाई थी, आपने पंजाब की कमेटी में शामिल हुए थे, तो आप जवाबदेह हैं, आपने जवाब देना है। इंशाल्लाह हम मुलाजमिन को उनका हक लेकर देंगे। पहले भी दिया है, अब भी लेकर देंगे। 2023 में भी लेकर दिया था। जब से आपने चेयरमैन को नजरअंदाज किया उसी वक्त से बेड़ा गर्क हुआ है। मेहरबानी, शुक्रिया।